حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ بے شک میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لفظ شے کی تعریف سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان رحمتی واسعات کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے، اس سے وسیع ہے۔ اب یہ شے کیا ہوتی ہے جس سے اللہ کی رحمت وسیع ہے؟ تو علماء کرام نے تعریف کی، فرمایا کہ شے جو ہے نا، شے یہ ما سوی اللہ تعالی، ہر چیز کو شے کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی کائنات میں کچھ بھی آپ کے سامنے آ جائے وہ شے میں داخل ہے۔ جنت ایک شے ہے، دوزخ ایک شے ہے، آسمان، سمندر، صحرا، زمین، پہاڑ، مخلوقات، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ شے کی تعریف میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہٹا کر اس کی ذات کے علاوہ کچھ بھی ہو وہ شے میں ایڈ ہوتا ہے۔ اب جب فرمایا نا کہ ان رحمتی واسعات کل شیء، کہ بے شک میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، تو جنت اتنی بڑی ہے کہ اگر آسمان کی وسعتوں کو 7 آسمان کی وسعتوں کو برابر رکھا جائے تو جنت کی صرف چوڑائی اتنی ہے، لمبائی سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رحمت اس جنت سے بھی بڑی ہے۔ پھر سمندر، اب دیکھ لیں پوری دنیا کا 3/4 حصہ تو سمندر پر مبنی ہے۔ پورے سمندر سے بڑی اللہ کی رحمت، پوری دنیا سے بڑی اللہ کی رحمت۔ پھر اسی طرح پوری دنیا کے صحراؤں سے بڑی اللہ کی رحمت، پوری دنیا کے نباتات، جمادات، حیوانات سے بڑی اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، معروف حدیث ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری دنیا میں تقسیم فرما دیا۔ یہ جو ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، یہ چرند پرند حیوانات، یہ سارے جو اپنی اولاد سے، بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کی تقسیم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ سخت گرمی کے اندر چلچلاتی دھوپ میں ایک شخص مزدوری کر رہا ہوتا ہے، کس لیے؟ اس کے اندر ایک جذبہ محبت ہوتا ہے کہ میں 4 پیسے مزدوری کی مد میں حاصل کروں گا، میرے بچے کے سکول کے خواب پورے ہو جائیں گے، میرے بچے کے سکول کے اخراجات پورے ہو جائیں گے، میرے بچے کے کھلونے اس سے خریدے جائیں گے، بچوں کا راشن پانی آ جائے گا، اسے میں اپنے والدین کو سہولت دوں گا، اسے اپنی اولاد کے لیے آسائشیں خریدوں گا۔ یہ اس اللہ کی رحمت کے 99واں حصہ جو ہے، اس کی محبت کا ایک حصہ اس کے پاس تھا۔ سخت سردی میں آدھی رات کو شیر خوار بچہ بیڈ پر پیشاب کر دے تو ماں اٹھتی ہے، اس کے کپڑے تبدیل کرتی ہے اپنی نیند کو قربان کر کے، اور اس کو سوکھی جگہ پر لٹا دیتی ہے اور خود گیلے بستر پر پوری رات گزار دیتی ہے۔ تو کیوں کرتی ہے ویسا؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے اس 100ویں حصے کا تھوڑا سا ذرہ اس کے پاس موجود تھا۔ اچھا، ویسے معاشرے کی تلخ حقیقت اب یہ بھی ہے، یہ باتیں تو پرانی ہو گئی ہیں،
اب تو بیچارے باپ کی ہی زندگی گزر جاتی ہے بچوں کے پیمپر کے خرچے پورے کرنے میں نا، اور ماں پھر بھی بچے کو یہی بتاتی ہے کہ میں تیری رات جو ہے تیری خاطر ساری رات گیلے بستر پہ لیٹی رہی تھی، وہ یہ بتاتی نہیں ہے کہ تیرے باپ نے پیمپروں کے خرچے بھی برداشت کیے تھے۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے، اس رحمت کے 100ویں حصے کا ایک ذرہ اس کے پاس موجود تھا۔ جنگل میں شیر نے حملہ کر دیا اور ہرن اپنی جان بچا کر بھاگ سکتی تھی، لیکن وہ اپنے بچے کے لیے رکی رہی، تو کیوں؟ یہ اس رحمت کے 100ویں حصے کا ایک چھوٹا سا ذرہ اس کے پاس موجود تھا۔ وہ ایک روایت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک ہرن شکاری کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے تو اس نے روتے ہوئے فریاد کی آقا علیہ السلام سے کہ حضور میرا بچہ ہے، بڑا شیر خوار ہے، رو رہا ہے، وہ اس کو دودھ کی طلب ہوگی، اگر یہ شکاری مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دینا، میں جا کر اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آقا علیہ السلام نے شکاری سے کہا، تو شکاری نے کہا کہ حضور کیسی بات ہے کہ کوئی ہرن جانے کے بعد واپس بھی آتی ہے؟ انسان نہیں آتا مشکل کو دیکھی، تو جانور ہے تو بھاگا تو گیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی، میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو کریم آقا کی ضمانت کی وجہ سے اس نے رسک لیا، چھوڑ دیا، ہرن گئی، بچے کو دودھ پلایا، سرکار وہیں پہ کھڑے تھے، وہ واپس آئی شکاری کے پاس۔ وہ شکاری بڑا حیران ہوا کہ حضور یہ کیسے ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جانور شکنجے سے چھوٹے اور واپس آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی، اور وہ ہرن جو دوبارہ موت کے شکنجے میں واپس آئی ہے، شکاری اس کو ذبح کرے گا، اس کا گوشت کھائے گا، لیکن وہ واپس کیوں آئی ہے؟ اس بچے کے ساتھ محبت کا وہ حصہ جو اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کا ایک ٹکڑا اس کے پاس موجود تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ہرن کو اس رحمت کے 100ویں حصے کا ایک ٹکڑا ملا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مجسم رحمت بنا دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کمال کیا ہوگا؟ حضور مسجد میں تشریف فرماتے نا، صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، وہ چڑیا روتی حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ اچھا وہ صحابی مسجد میں بچے لے کر پہنچا تھا تو وہ چڑیا کندھے پہ حضور کے بیٹھے پہلے سے شکایت کر رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ جب اس نے بچوں کو چھوڑا تو آقا علیہ السلام رونے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور رونے کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ کتنی محبت کرتی ہوگی؟ عرض کی حضور بڑی محبت کرتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کی وجہ سے محبت کرتی ہے۔ 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں، ابھی 99 حصے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، جنگ کی بات، جنگ احد کی، ایک عورت روتی ہوئی بھاگ رہی تھی پورے میدان میں، حالانکہ میدان کی کیفیت یہ ہے کہ کفار اور مسلمان آمنے سامنے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، سر کٹ کے گر رہے تھے، لوگ قتل ہو رہے تھے، لوگ شہید ہو رہے تھے، لیکن وہ عورت بھاگے پھر رہی، حضور کیا ماجرا کیا ہوا؟ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ ڈھونڈ کے دو اس کا بچہ۔ صحابہ کرام نے بچہ ڈھونڈ کے دیا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اگر اس عورت کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو تو ڈالے گی؟ عرض کی حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کیسے ڈال سکتی ہے؟ اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کہ چلتے ہوئے تیروں کے اندر یہ بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، چلتی ہوئی تلواروں کے اندر بچے کو ڈھونڈتی تھی، چلتے نیزوں میں بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، یہ اولاد کی تلاش میں پھر رہی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ماں کی محبت کا وہ حصہ ہے جو اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے سے اس کو عطا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 99 درجے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، بتاؤ وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیں نا اس کو، ان کانوں سے تو مزہ نہیں آئے گا، دل کے کانوں سے ذرا یہاں پہ ضرب لگائیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ وہ تو ابھی اس رحمت کے 100ویں حصے کو سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے تھے، اور پھر 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ وہ ہرن جو اپنے بچے سے محبت کرتی تھی، اس 100ویں حصے کی وجہ سے
وہ چڑیا جو اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی 100ویں حصے کی تقسیم کی وجہ سے، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو 100ویں حصے کی تقسیم کی وجہ سے، تو فرمایا کہ جب ایک حصے کو تقسیم کیا، پوری خلقت میں بانٹ دیا، اور تم ہر طرف محبت ہی محبت کو دیکھتے ہو، تو فرمایا کہ 99 حصے جب اللہ کے پاس موجود ہیں تو بتاؤ کہ اللہ پھر اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن یہ کہ بندہ اس کا شاکر رہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا جہنم کی آگ میں ڈال کے؟ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو نا، تم اس کی بارگاہ میں اطاعت کرتے رہو، اس کی بارگاہ میں جھکے رہو، اس کی بارگاہ میں معافی تلافی کرتے رہو، اس کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے رہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر ضرور نازل ہوگی، اور ضرور نازل ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے میرے پاس اور آ کر بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں جب بھی آتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے اور بڑے غور سے سننے والی ہے، حضور ہم دنیا میں جب بھی آتے ہیں نا تو ایک پہاڑ کے اوپر ایک بندہ ہے جو حالت سجدے میں ہے، ہم سب سے پہلے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دنیا کے باقی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے فرشتے ہیں، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو اولاد دینی ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی دینی ہے، کہیں پہ بارش ہونی ہے، کہیں پہ ہوا چلنی ہے، کچھ بھی ہو وہ اللہ کے فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹی ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں دنیا میں، جبریل عرض کرتا ہے کہ حضور ہم سب سے پہلے اس پہاڑ پر جاتے ہیں۔ فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور وہاں پر ایک بندہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، وہ بندہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کی اس قدر عبادت کرتا تھا، اس قدر عبادت کرتا تھا کہ اس کے دل میں تصور پیدا ہوا کہ یار میں دنیا میں رہتا ہوں، کبھی ماں ملنے آ جاتی ہے، کبھی باپ ملنے آ جاتا ہے، کبھی اولاد سامنے آ جاتی ہے، کبھی بیوی آ جاتی ہے، بھائی بھی آ جاتے ہیں، بہنیں بھی آ جاتی ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے میں رب کی عبادت نہیں کر پا رہا۔ کبھی خاندان کے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی معاشرے کے، سوسائٹی کے، محلے کے لوگ آ جاتے ہیں، میں اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہا۔ وہ بندہ اللہ کی محبت میں دنیا کو چھوڑ کر سمندر میں کشتی کے ذریعے ایک پہاڑ پر پہنچا، وہ چاروں طرف سے پہاڑ جو ہے نا سمندر کے اندر ہے، وہ وہاں پہ گیا اور جا کر اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر دنیا سے کنارہ اختیار کر لیا۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ بندہ وہاں پہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوا، اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، وہ جنت سے اس بندے کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا تھا، روزانہ ایک خوشہ انگور کا اور ایک پیالہ جنت کے نہر کے پانی کا۔ لیکن اس بندے کا خوف خدا کا عالم یہ دیکھیے کہ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کے منہ تک لاتا ہے اور اس کے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ اگر پانی پیتے ہوئے مجھے موت آ گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے بندے کیا تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو پانی پیتا رہے دنیا کے اندر؟ کیا یہ مقصد ہے تیری تخلیق کا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بندہ پھر پیالہ رکھ دیتا، پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا۔ کچھ دیر کے بعد بھوک محسوس ہوتی، وہ انگور توڑتا، ایک اپنے ہونٹوں تک لے کے جاتا، لیکن پھر دل میں تصور پیدا ہوتا کہ انگور کو چباتے ہوئے اگر موت آ گئی تو میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کیا یہی مقصد ہے زندگی کا؟ وہ پھر رکھ دیتا اور وہ مسلسل اللہ کی اطاعت میں، مسلسل اللہ کی عبادت میں۔ جب اس کا وقت پورا ہو گیا نا، موت کا وقت آیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے ساری زندگی میری محبت میں گزاری ہے، دنیا کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، قطع تعلق ہو کے تو پہاڑ کے کنارے پر صرف میری محبت میں، میری محبت میں۔ اب تیرا وقت ختم ہونے والا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا اسی کو دیکھ کے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اب اس نے عرض کیا کہ میرے مالک ساری زندگی تیری محبت میں گزاری ہے، میری درخواست یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میں سجدے میں پڑا ہوں، بس سجدے کی حالت میں میرا سر ہونا چاہیے، پھر یہیں پہ پڑا رہوں، کل بروز قیامت جب میں حشر کے لیے اٹھ کے جاؤں گا نا، پھر میں سجدے سے اٹھوں اور دوبارہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میری یہ خواہش ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی خواہش کی تکمیل فرما دی، بندے کو موت آ گئی، وہ آج بھی حالت سجدہ میں اسی پہاڑ پر موجود ہے۔ ہم جب بھی دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم دنیا میں آنے کے بعد اس بندے کے پاس جاتے ہیں، پہلے اس کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بڑا کمال کا رتبہ ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا؟ عرض کی کہ حضور یہ بندہ قیامت کے روز جب حشر ہوگا نا تو یہ بندہ پھر ایسے سجدے سے اٹھے گا، یہ
دوبارہ سجدے سے اٹھے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے فرشتوں، یہ بندہ ساری زندگی میری اطاعت میں رہا، میری محبت میں رہا، میری عبادت میں رہا، حالت سجدے میں رہا، جاؤ میری رحمت کے صدقے اس بندے کو جنت دے دو، میری رحمت کے صدقے اس بندے کو۔ تو بندہ عرض کرے گا نہیں نہیں میرے مالک، مجھے رحمت کے صدقے نہیں، مجھے تو اپنے اعمال کے بدلے جنت چاہیے۔ بھی میں نے سجدے کیے ہوئے ہیں، میں نے عبادتیں کی ہیں، میں پانی کا ایک پیالہ نہیں پی سکا، انگور ایک دانہ منہ میں رکھ کے میں نہیں کھا سکا، میں تیری اطاعت میں مصروف رہا، پوری زندگی گزار دی، میں نے پوری زندگی تیری اطاعت کے اندر گزار دیا۔ میرے مالک مجھے رحمت کے بدلے میں نہیں چاہیے جنت، مانگی ہوئی جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے اپنے اعمال کے بدلے میں، حساب کتاب کیا جائے میرے اعمال کے بدلے میں دی جائے، میں جنت خریدوں گا باقاعدہ۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو نا میری رحمت کے بدلے جنت میں ڈال دو۔ وہ نہیں، پھر عرض کرے گا نہیں جی مجھے اعمال کے بدلے چاہیے، تیسری مرتبہ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو فرشتوں اس بندے کو جنت میں بھیج دو، نہیں مجھے جنت چاہیے اپنے اعمال کے بدلے۔ اللہ فرمائے گا پھر آ جاؤ حساب کے لیے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے آنکھ دی تھی دیکھنے کے لیے، دنیا کے خوبصورت نظارے تو نے آنکھ کے ساتھ دیکھے تھے، میری تجلیات تو نے آنکھ کے ساتھ دیکھی تھی۔ یہ اتنی بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آنکھ کی نعمت کا حساب کرے گا نا، اس بندے کی پوری زندگی کی نیکیاں اس آنکھ کی نعمت کے بدلے میں ختم ہو جائیں گی۔ اندازہ فرمائے، ابھی تو کانوں کی نعمت کا حساب باقی تھا، ناک کا حساب باقی تھا، زبان کا حساب باقی تھا، ہونٹوں کا حساب باقی تھا، ہاتھوں کا حساب باقی تھا، ٹانگوں کا حساب باقی تھا، پیٹ کا حساب باقی تھا، اس کی صحیح الاعضاء ہونے کا حساب باقی تھا، تندرستی کا حساب باقی تھا، سلامتی کا حساب اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی تھی، ماں باپ جیسی نعمت دی تھی، بہن بھائی جیسی نعمت دی تھی، خاندان دیا تھا، خوبصورت معاشرہ دیا تھا، خوبصورت سوسائٹی دی تھی، خوبصورت تعلق، سب نعمتوں کا حساب باقی ہے، صرف ایک نعمت کا حساب ہو آنکھوں کا۔ فرمایا کہ اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اب اس بندے کو گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، مجھ سے حساب مانگتا ہے یہ بندہ۔ تو جب اس کو فرشتے گھسیٹ کے جانے لگیں گے نا، وہ چیخے گا کہ اللہ مجھے منظور ہے تیری رحمت کے بدلے میں جنت، مجھے جنت ہو تیری رحمت کے بدلے منظور ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، لیکن وہ جنت کس کے بدلے میں ہوگی؟ اللہ کی رحمت کے بدلے میں۔ اللہ رب اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے تھے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری خلقت میں تقسیم کر دیا، پوری خلقت کے اندر۔ یہ جو اولاد کی اپنے باپ کے ساتھ، باپ کی اولاد کے ساتھ، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، بھائی کی بھائی کے ساتھ، بہن کی بھائی کے ساتھ، اور معاشرے میں دوست کی دوست کے ساتھ محبت دیکھتے ہو، خاندان والوں کے خاندان کے ساتھ محبت دیکھتے ہو، برادری کی برادری کے ساتھ محبت دیکھتے ہو، لوگوں کی پراپرٹی جائیداد کے ساتھ محبت دیکھتے ہو نا، اور جانوروں کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت دیکھتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کی تقسیم ان کو عطا ہوئی ہے۔ ابھی 99 حصے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے پاس موجود ہے، تو اللہ تمہیں جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اور فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم بھی، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا؟ تو ضرورت اس کی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ناشکری کا لفظ نہ لائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام سے بھی فرمایا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کے مقابلے میں آج ہم پر کرم کیا، آج کے مقابلے میں کل کرم ہوگا، کل کے مقابلے میں پرسوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بھی زیادہ ہم پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں روز بروز ہم پر زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ 40 سال کا بندہ ہے اس پر اللہ کی رحمتیں ہیں، 42 سال کا بندہ ہے اس پر اس بندے کے مقابلے میں زیادہ خدا کی رحمتیں ہیں، 50 سال کا بندہ ہے اس پر 40 سال والے کے مقابلے میں زیادہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو جب اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی زیادہ کرتے چلے جائیں۔ اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں جہنم کے عذاب میں ڈال کر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔